السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ گڑبڑ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں اور حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ معاملہ صرف انتخابات کا نہیں ہے، معاملہ صرف عدالتی کارروائیوں کا نہیں ہے، اس سے بھی آگے کی بہت سی باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں، اور سیاست ظاہر ہے ہر طرف سے کی جا رہی ہے، اور وہ بھی نیگیٹو سیاست بڑی۔ عمران خان صاحب نے منفی سیاست کر کے دیکھ لی، اب ظاہر ہے اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، مگر سود سمیت بھگتنا تھا۔ اب باتیں ہو رہی ہیں سزائے موت کی، گواہوں کے دھڑا دھڑ بیانات قلم بند ہو رہے ہیں۔ اب تو عمران خان کے وکیلوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب جج صاحب سزا ہی دے دیں، اور باقی رہ کی گیا پیچھے۔ تو آج بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ سائفر کا معاملہ، سائفر میں گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں، اور سب سے اہم گواہ اس کا بیان قلم بند ہوا ہے، اور دیگر کے بھی۔ اب کیونکہ خفیہ عدالت چل رہی ہے اور منع کیا گیا ہے کہ جی رپورٹ نہیں کرنا اندر سے، تو ظاہر ہے اندر کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ لیکن وہ گواہ جو پہلے بیانات دے چکے ہیں، اور ان گواہوں کا، اور جو اہم گواہ ہیں سب سے، ان گواہ کا کردار کیا تھا سائفر کے معاملے میں، سائفر کو سازش بنانے کی شکل دینے کے معاملے میں، تو اس پر تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے عدالت نے اس پر قدغن کوئی نہیں لگائی ہوئی۔ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے، دینا داستی ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، عدالتوں کو بھی نظر آ رہا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال اس طرف شاید کسی کی توجہ جائے، کسی کی نہ جائے۔ اور پھر اتحاد کی خبریں کل سے چل رہی تھیں، اور میں حیران تھا کہ یار یہ خبر رکنی چاہیے کہیں نہ کہیں۔ پھر پروگرام بھی ہو جاتے ہیں، ٹاک شوز بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے میڈیا کا حال وہی ہے، کتا کان لے گیا، وہ کان کی طرف نہیں دیکھتے، کتے کی طرف پورا کا پورا پنڈ دوڑ پیندا پئی، یہ کتا کر لے گیا، کتا کر لے گیا۔ تو اتحاد کی بات کہاں کہاں ہوئی، کسی نے کی کسی نے نہیں کی، ٹاک شوز ہو گیا جناب، واہ واہ جی، ہلا مچ گیا۔ تو ان ساری باتوں پر بات کرنے سے پہلے جو چیز ہے امپورٹنٹ، وہ ہے ایک ستارہ امتیاز واپس کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی ریاست، کسی بھی ملک کے لیے اگر کسی کو اعزاز سے نوازا جائے، کسی کو عزت دی جائے، اور اگر وہ واپس کرے تو وہ ایک بہت بڑی بدنامی کا باعث ہوتا ہے۔ بہت بڑے صحافی ہیں پاکستان کے، محمد حنیف صاحب، جنہوں نے وہ کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کا جو ان کا کتاب جاولک کے، اس کے اوپر انہوں نے جو ایک ناول لکھا تھا جہاز پھٹنے کے حوالے سے، ان کو نواز شریف صاحب کے دور میں ستارہ امتیاز دیا گیا تھا۔ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور پھر وہ احتجاج کر کے بلوچستان میں انصاف مانگنے کے لیے بلوچستان کے اپنے لاپتہ لواحقین کی، یا جو کسی بھی نام پر مارے گئے، وہ دہشت گرد تھے، وہ معصوم تھے، کیا تھے، ذرا کوئی بتا تو دے کسی کو کہ کس کا کیا جرم تھا۔ تو یہ پوچھنے کے لیے، سوال لے کر، جو مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بچے جو اسلام آباد گئے تھے، جو ان کے ساتھ سلوک اختیار کیا گیا اور پھر عدالتوں میں جھوٹ بولا گیا، اس پر محمد حنیف صاحب نے ستارہ امتیاز واپس کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا BBC میں آرٹیکل بھی آج کا چھپا ہوا تھا، اور کیونکہ محمد حنیف صاحب ظاہر ہے وہ پرانے جرنلسٹ ہیں، پروگریسو آدمی ہیں، تو اور ان جیسی خوبصورت پنجابی بہت کم لوگ ہی بولتے، بہت پیاری پنجابی میں وہ کالم ان کے جو اپنا ولاگ جس کو کہہ لیں، ہم تو ولاگ کرتے ہیں نا، تو وہ ویڈیو کالمز جو ہیں وہ ان کے اکثر BBC پنجابی میں اپنا نشر ہوتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا ایکس اکاؤنٹ پر، ٹویٹر پر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہ جو دیکھا ہے، اپنا یہ جو سمیع بلوچ، مارنگ بلوچ، یہ بچیاں تھیں چھوٹی، ان کو ہم نے احتجاجی کیمپوں میں بڑا ہوتے دیکھا ہے۔ اب اگلی نسل بھی وہی احتجاج کر رہی ہے، ان کے ساتھ بھی وہی ناروا سلوک ہے، ان کے ساتھ بھی وہی توہین آمیز سلوک ہے، تو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ لہذا میں پاکستان کی ریاست کو ستارہ امتیاز واپس کرتا ہوں۔ تو ظاہر ہے یہ اگر اس طرح ہونا، اصل میں ہوا یہ کہ بہت بڑی کاریگری دکھائی گئی تھی۔ عدالت کو کہا گیا کہ جی ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، پھر بسوں میں بٹھا کر واپس بھیجنے کی کوشش کی۔ بہرحال اب وہ اسلام آباد میں دھرنا دے کے بیٹھے، ان کے جائز مطالبات جو ہیں وہ سنے جائیں۔
اور ان کے ناجائز مطالبات ظاہر ہے، ناجائز مطالبات تو کوئی نہیں سنتا، اور ناجائز مطالبات ان کے مطالبات ہیں کیا بیسیکلی. تو بہرحال یہ مسلسل ایک معاملہ ہے پاکستان کا لاپتہ افراد کا. اس پر ہماری ریاست نے کمیشن بنا رکھا ہوا ہے جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں، اور کمیشن کے جو چیف ہیں کمشنر ہیں وہ لاپتہ ہیں جی، سربراہ ہیں، ان کا کچھ نہیں پتا کہ وہ خود کدھر ہے. یعنی وہ ایویں ان کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا، بس مرات اور پکس لے رہے ہیں. تو بہرحال کیونکہ بکتی سیاست ہے تو ہم سیاست پہ ہی بات کریں گے. اب آج کل سے ایک بڑا طوفان مچا ہوا ہے پاکستان کی میڈیا کی منڈی میں کہ جی فیصل کریم کنڈی نے کہہ دیا کہ جی پیپلز پارٹی اتحاد کی دعوت دے دی پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو. کنڈی صاحب اپنے حلقے میں مصروف ہیں، میں وہ ان کی میڈیا ٹاک سن نہیں سکا تھا، میں نے کوشش کی بڑی کہ وہ مجھے ملے، تو میں نے کل اس پر بات نہیں کی تھی. آج میری فیصل کریم کنڈی سے بات ہوئی، تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، پھر انہوں نے مجھے حوالہ بھی دیا، بتایا بھی کہ انہوں نے کس جگہ پر میڈیا ٹاک کی تھی. کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے تھے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی میں نے بات کی تھی اور میں نے دعوت نہیں دی کسی کو. شمولیت کی دعوت ضرور دی ہے، اتحاد کی دعوت نہیں دی. اب فیصل کریم کنڈی کیونکہ پیپلز پارٹی کے سیکٹری انفارمیشن ہے، کچھ دن پہلے خبر چلی تھی کہ آصف زرداری نے کہا ہے کہ جی ہم پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں کریں گے پشاور میں. اچھا اس خبر کا سیاق و سباق بھی مجھے پتا ہے، لیکن بعض اوقات خبریں چل جاتی ہیں، بندہ پھر ان خبروں کے اوپر خبروں کو مطلب رد کرنا وہ ذرا مناسب نہیں ہوتا. تو لیکن یہ ایک ایسی خبر جو کیا ہوتا ہے اس کو کہ کہا کچھ گیا اور بتایا کچھ چاہ رہا ہے. مجھ سے میرے دوست پوچھ رہے تھے سارے کہ یار یہ بڑا ایشو ہے. میں نے کہا یار اس طرح مجھے نہیں لگ رہا، یہ ہلکے کی حد تک کی کوئی بات ہوگی، لیکن ہلکے کی بھی بات نہیں ہے. کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے وہاں پر یہ دعوت دی ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، کہ کیونکہ علی امین گنڈا پور وہ الیکشن لڑ نہیں سکتے، مفرور ہیں، میں الیکشن لڑ رہا ہوں، میرے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے اور ہمارے مشترکہ مخالف ہیں، ایک مخالف ہے. تو پی ٹی آئی کے ووٹرز کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں جوائن کریں، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو دعوت دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں. وہ شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں، وہ اتحاد کی دعوت نہیں دے رہے. کئی چیزیں اس طرح کی چل جاتی ہیں. تو بہرحال اس پر یہ تھا کہ مطلب طوفان کڑا. حالانکہ اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو جائے تو اچھا خاصا وقتہ پڑ سکتا ہے. ابھی بھی پیپلز پارٹی کی کوشش یہی ہے جو میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کا ووٹر پیپلز پارٹی کے لیے سرپرائزنگ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی اس ووٹ کی بنیاد پر سرپرائز دے سکتی ہے، کیونکہ اوریجنلی وہ ووٹر ان کی ابھی جو نیا ووٹر بنا ہے وہ نہیں، لیکن جو فیملیز تھیں اوریجنلی وہ پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتی تھیں. پیپلز پارٹی کو یہاں پر ختم کر دیا گیا، میرے محترمہ کو شہید کر دیا گیا. 2013 کے الیکشن میں کہا گیا کہ جی آپ انتخابات نہیں لڑ سکتے. پریس ریلیز جاری کر دی گئی کل عدم تنظیموں کی طرف سے کہ پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور عوامی نیشنل پارٹی اگر لڑیں گے تو ہم انتخابی مہم چلائیں گے تو ہم ان پر حملے کریں گے. باقی پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی ان کو کھلی اجازت ہے، کرتے رہے. بھائی وہ کون ہوتے تھے کسی کو اجازت دینے والے، وہ کون ہوتے تھے کسی کے اوپر حملے کرنے والے، لیکن یہ حقیقت ہے. تو اس وجہ سے وہ گراؤنڈ پیپلز پارٹی کی لوز ہوتی گئی اور وہ پنجاب کی حد تک تو کیپچر کر لی پی ٹی آئی نے. تو میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے پاس وہ گراؤنڈ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو بالکل نئی انتخابات میں آنے دیا جا رہا تو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اس ووٹر کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے، اگر پیپلز پارٹی کھینچنا چاہے، سنجیدہ ہو اور کوئی سنجیدہ ایفرٹ کرے تو. خیر ایک تو یہ معاملہ تھا. اچھا اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ سزائے موت والی بات پر میں آتا ہوں. مون سلائی صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تحریک انصاف والے سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. مجھ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ناقد تحریک انصاف کا وہ سارے ہوں گے، لیکن میں بہت تنقید بھی کرتا رہا ہوں، مخالفت بھی کرتا رہا ہوں بطور جرنلسٹ. جو مجھے لگتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، عمران خان صاحب ٹھیک نہیں کر رہے، مخالفت بھی کی. سیاست میں نفرت، تقسیم، چور پاکستان کے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا عمران خان نے، یہ حقیقت ہے. لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو بس نظر انداز کر لے. تو
پی ٹی آئی والوں کو چیزیں بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا تو ہنر آتا ہے، لیکن اب جو ویڈیوز گواہی دے رہی ہیں، جو لوگ بتا رہے ہیں، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے کلیگ نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے لاہور، ان کو باہر کھڑے ہوئے بندے نے کہا آپ کس پارٹی سے پولیس والے کس پارٹی سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آزاد۔ کہ تو انہوں نے وہ کاغذات کھول کر دیکھے تو آزاد پر مارک نہیں ہوا تھا، ٹک نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ٹک کرو ادھر پہلے۔ اس نے کہا جی اندر جا کر لیتا ہوں۔ تو بہرحال وہ کاریگر آدمی تھا، وہ آرام سے کر کے نکل گیا، اندر چلا گیا۔ یعنی اب یہ ہو رہا ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے۔ اب تو خیر پی ٹی آئی تو رہی نہیں نا، پی ٹی آئی تو بلے کا نشان پی ٹی آئی کا ہے ہی نہیں۔ تو مون اصلاحی نے جو ویڈیو شیئر کی ہے، اس ویڈیو کو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں وہ کلیم کر رہے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے تو ان دعوے کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف۔ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے سارا دن وہاں بیٹھی رہیں، لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں اڑائیں، اور ان کو گیٹ سے اندر جانے نہیں دیا گیا، اور ساتھ ہی کاغذات چھیننے کی کوشش کی گئی۔ سب ارد گرد جو ہے نا وہ سویلین کپڑوں میں ملبوس لوگ کر رہے تھے، اور ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ کوئی کسی سے کاغذات چھین رہا ہے۔ اچھا، اب پھر ایک سعید راہ وکیل ہیں ان کے، پرویز الہی صاحب کے، کہ جی وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے تھے پرویز الہی صاحب کے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، ان کو بھی پتہ نہیں کدھر۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک شکایت نہیں ہے، یہ روٹین بن چکا ہوا ہے۔ تو الیکشن کروانے ہم نے یا تماشا کروانا ہے ملک کا؟ اصل سوال یہ ہے۔ پھر پتہ ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں۔ پتہ ہے عمران خان صاحب اگر جیت کر آئیں گے تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کر دینا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی سیاسی طریقے سے اس کا مقابلہ ہونا چاہیے نا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ عمران خان کو کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ سارا کچھ لے جائے گا، 100% ووٹ لے کر چلا جائے گا، یا وہ جو جھوٹے سرویز ہے کہ 90%، 80%، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کم از کم کسی کے خوف میں یا کسی اور وجہ سے، کسی کی نفرت میں، نظام کو تو 2018 میں ہی کیا گیا تھا، نواز شریف کی نفرت میں انتخابات کو مذاق بنا دیا گیا تھا، آج پھر انتخابات مذاق بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ عجیب ہے۔ بہرحال لیول پلینگ فیلڈ لوگ مانگ رہے ہیں تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ آپ نے دی تھی کہ ہم دیں۔ تو پھر قبائلی سسٹم لگا ہے کیا یہ کہ ہم انتقام لیں گے، بدلے لیں گے قانون اور آئین کے بغیر؟ قانون اور آئین کے مطابق سارا کچھ چلنا ہوتا ہے نا۔ اچھا جی، اب جو اصل اور بڑی خبر ہے وہ یہ کہ بلے کا نشان تحریک انصاف سے لے لیا گیا تھا۔ اب ایک اور پارٹی میدان میں آئی ہے، اور اس پارٹی کا نام ہے ہم عوام پارٹی۔ تو نام کمال ہوتے ہیں ابھی، ہم عوام۔ تو ہم عوام پارٹی کے کوئی ہیں اپنے رہنما، انہوں نے کوئی کیا پریس کانفرنس، اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل احمد زمان خان صاحب، یہ بھی خان ہے بھائی، خان۔ انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ بلے کا نشان اب تحریک انصاف کو تو اسے تو آپ نے چھین لیا ہے، لہذا ہمیں دے دیں۔ کسی وقت میں کہتے ہیں ہمارے پاس تالے کا نشان ہوا کرتا تھا، اور ایسٹس اپنا جو ہوتا ہے نا گوشوارے جمع نہ کروانے، پارٹی کے گوشوارے جمع نہ کروانے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ہم سے نشان چھین لیا گیا تھا، تو لہذا اب یہ نشان آپ ہمیں دے دیں، مہربانی کریں، بلے کا نشان ہمیں دے دیں۔ کوئی پتہ نہیں، الیکشن کمیشن بلے کا نشان ادھر دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے بہت نقصان ہوگا۔ تحریک انصاف کا جو نقصان ہو رہا ہے اس پر میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ اگلے ولاگ میں، لیکن اب اگلے ولاگ میں اس پر بات کروں گا، کیونکہ وہ اس میں بہت کچھ ہے، مسلم لیگ نون کے معاملات ہیں، پی ٹی آئی کے معاملات ہیں، اور بھی معاملات ہیں، تو اس پر بات ہوگی۔ لیکن اب جو اصل چیز ہے نا، سائفر، نعیم حیدر پنچوتا نے آج اپنا ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب نہ اپنا جو ملزمان ہیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی، نہ ان کی فیملیز، نہ ان کے وکیل، اور جج صاحب دھڑا دھڑ بیانات ریکارڈ کروائے جا رہے تھے، تو انہوں نے جج ابوالاسناد صاحب کو کہا کہ جی ایویں ہی کرنا ہے تو پھر فیصلہ ہی دے دو، پھر تردد کیوں کر دو تسی۔ تو آج جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آج بیان قلم بند ہوئے ہیں، 22 لوگوں کی فہرست تھی، ان میں اعظم خان صاحب، اسد مجید، ان دونوں نے 2 مین کیریکٹر ہیں، ان دونوں کے بیانات قلم بند ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آفتاب احمد خان اور سابق ایگزیکٹو میجسٹریٹ عابد ارشاد،
اسسٹنٹ سائفر آپریشن نعمان اور سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، یعنی جو وزارت خارجہ سے منسلک جو لوگ تھے نا، ان سب کے بیانات، ان میں سے کئی کے بیانات قلم بند ہو گئے اور باقیوں کے ابھی بیانات قلم بند ہونے ہیں۔ کوئی 12 یا 14 کا پتہ چلا ہے کہ یہ بیانات قلم بند ہو گئے اور دوسروں کے پھر ہوں گے۔ اب یہ اسپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے۔ عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں، کل اپنا سپریم کورٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ جی سزائے موت عمران خان صاحب کو، تو اسپیڈی ٹرائل ہو رہا ہے اور کوئی 1 2 4 سماعتوں کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف اس کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا۔ اب گواہوں کے بیانات کی روشنی میں عدالت ان کو عمر قید کی سزا سناتی ہے، 10 سال کی سناتی ہے، 14 سال کی سناتی ہے، سزائے موت سناتی ہے، وہ تو عدالت پر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔